اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تراویح میں ہم نے سورہ سبا، فاتر اور سورہ یاسین مکمل کی۔ سورہ سبا ایک آیت کے علاوہ مکیہ ہے، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ کے علاوہ مکیہ ہے۔ اس صورت میں 6 رکوع ہیں، 54 آیتیں ہیں۔ سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے، اور یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قاتان کے نام سے مشہور ہے۔ اس صورت میں اس کی آیت نمبر 15 میں چونکہ قوم سبا کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس نسبت سے اس کو سورہ سبا کہتے ہیں۔ سورہ سبا چونکہ مکی صورت ہے، اس لیے دیگر صورتوں کی طرح اس کا بھی مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل قائم کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ کافر قیامت کا صاف انکار کرتے ہیں۔ نیز قیامت قائم ہونے کو قسم کے ساتھ بیان فرمایا، اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل دی گئی۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا والوں پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے وہ بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل دیے گئے، اور مشرکین کے شبہات کا ازالہ کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عموم کو بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ہر زمانے میں مالدار کافروں نے ہی اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ ہر زمانے میں مالدار کافروں نے ہی اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ یہ بیان کیا گیا کہ مشرکین قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے گمان میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں ہے بلکہ کسی کی بنائی ہوئی اپنی کتاب ہے، اور کفار کے اس نظریے کا رد کیا گیا۔ آخر میں کفار کو غور و فکر کرنے، انہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد سورہ فاتر ہم نے سنی۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 5 رکوع ہیں، 45 آیتیں ہیں۔ فاتر کا معنی ہے بنانے والا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بیان ہوا ہے کہ وہ آسمانوں کا بنانے والا ہے، زمینوں کا بنانے والا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کو سورہ فاتر کہتے ہیں۔ اس صورت کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دی گئی، اور اللہ کے واحد اور موجود ہونے، مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہونے پر دلائل دیے گئے۔ نیز اس میں مزید یہ چیزیں بیان کی گئی۔ کفار مکہ کے جھٹلانے پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، شیطان کے فریب اور دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم دیا، اور یہ بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے۔ یہ بتایا گیا کہ جو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کیے، اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے کیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے مختلف مراتب اور درجات بیان کیے گئے۔ جنت میں مسلمانوں کا حال اور جہنم میں کافروں کا حال بیان کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ جو کفر کرے گا تو اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ سورت کے آخر میں گناہوں پر فوری پکڑ نہ کرنے اور گناہ گاروں کو مہلت دینے کی حکمت بیان کی گئی۔ اس کے بعد سورہ یاسین سنی۔ سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 رکوع 83 آیتیں ہیں۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اور چونکہ سورت کی پہلی آیت میں لفظ یاسین ہے، اس وجہ سے اسے سورہ یاسین کہتے ہیں۔ احادیث میں اس کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب ہے، دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ حضرت ماقل بن یسار سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے گزشتہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، لہٰذا اسے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے خبر ملی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔ الحمدللہ روزانہ یہاں پہ ہم صبح سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس کی ایک کتنی پیاری فضیلت ہے کہ صبح صبح سورہ یاسین پڑھ لیں تو انشاءاللہ سارا دن اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے، پھر وہ اسی حالت میں مر جائے کہ ریگولر سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، تو وہ شہادت پر مرے گا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کی عظمت، اللہ کی قدرت و وحدانیت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور قیامت میں مردوں کو زندہ کیے جانے کو بیان کیا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے قرآن کی قسم کھا کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کو پالنے والے رب تعالیٰ کے رسول ہیں، اور ان کی رسالت سے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ اناد اور دشمنی کرنے والا جس کے ایمان لانے کی امید نہیں، دوسرا گروہ وہ ہے جس کے لیے خیر اور ہدایت حاصل ہونے کی توقع ہے۔ ان دونوں گروہوں کے اعمال محفوظ ہیں اور اللہ کے قدیم اور ازلی علم میں ان کے آثار موجود ہیں۔ ایک بستی کی مثال بھی بیان کی گئی جس بستی کا نام تھا انطاکیہ، کہ جنہوں نے یکے بعد دیگرے رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کا مذاق اڑایا، اور جو انہیں رسولوں کو جھٹلانے پر نصیحت کرنے آیا تو ان لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ نصیحت کرنے والا تو جنت میں داخل ہوا، اور اسے شہید کرنے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور وہ شہید کرنے والے جہنم میں داخل ہوئے۔ کفار مکہ کو سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بتا کر اس بات سے ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے بھی سابقہ کفار جیسی روش نہ چھوڑی تو ان پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ کی قدرت، اس کی وحدانیت پر، بنجر زمین کو سرسبز کرنے، رات اور دن کے آنے جانے، سورج اور چاند کو مسخر کیے جانے، سمندروں میں کشتیوں کے چلنے سے استدلال کیا گیا، اور ان حقائق کا انکار کرنے والے کافروں کو دنیا و آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہونے کی نفی کی اور یہ بتایا کہ وہ تو قرآن کے ذریعے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور اس بات کی خبر دینے والے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ